اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں آپ کو میں بتاؤں گا، آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ تعلیم کے ذریعے سے آپ اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں۔ دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات، ایک لڑکا جس کا نام کملیش سنگھ یا کملیش تیواری تھا، بہت معصوم سا لڑکا تھا۔ 23 سال پہلے وہ ایک بے گناہ، بے بنیاد، ایک اینشین پرسن، وہ مجرم نہیں تھا، مگر 23 سال پہلے اس کو جیل کی سزا ہو جاتی تو اس کے ماں باپ نے سوچا کہ چلو اس کو جیل کی سزا ہو گئی، ہم محنت کر کے پیروی کر کے اپنے بیٹے کملیش کو جیل سے چھڑا لائیں گے۔ ان کی یہ کوشش تھی۔ 8 ایکڑ زمین اس کے ماں باپ کے پاس تھی۔ وہ لڑکا دلت گھرانے سے تھا، یعنی ڈوم یا ہریجن کے گھرانے سے تھا۔ وہ لڑکا جیل چلا گیا۔ اس کے ماں نے، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے، اس کے بہنوں نے مل کر اس بچے کے لیے، اس کی پیروی کے لیے 1 ایکڑ زمین بیچ دی۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو پھر دوسری ایکڑ زمین بیچی، وہ بھی پیسے ختم ہو گئے، لڑکا نہیں نکل پایا تو تیسری ایکڑ زمین وہ بھی بیچ دی انہوں نے۔ چوتھے ایکڑ، 5 ایکڑ، 6 ایکڑ، 7 ایکڑ زمین انہوں نے بیچ دیا اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے، ان کو جیل سے رہا کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج 7 ایکڑ زمین بیچنے کے بعد اس کا لڑکا جیل سے نہیں نکل پایا۔ آخر میں اس کے ماں باپ مایوس ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ اب وہ آہستہ آہستہ صرف بھگوان سے امید لگا بیٹھے کہ کوئی چمتکار ہو، ہمارا بیٹا جیل سے نکلے۔ اس امید میں اس کے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے بڑے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کی 2 بہنوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر میں ماتر صرف اس کا ایک بھائی بچتا ہے جو دماغی اعتبار سے ہاف مائنڈ کا ہوتا ہے۔ مگر یہ لڑکا جیل میں بند ہے۔ اس نے سوچا کہ مجھے کسی نہ کسی دن انصاف مجھے مل جائے گا اور میں اس جیل کے قید خانے سے باہر نکل جاؤں گا۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، عمر قید کی سزا سنائی گئی، 20 سال کی سزا اس کو ہو گئی۔ 20 سال پورا ہونے میں جب 6 مہینہ باقی تھا تو کسی سرکاری وکیل نے اس کا فائل جب چیک کیا، دیکھا کہ یہ کملیش نام کا لڑکا 23 سال کی عمر میں اس بچے کو جیل ہوئی تھی۔ وہ ہریجن اور اس دلت کے بچے کو SC/ST ایکٹ کے تحت کسی لڑکی کے ریپ کے جرم میں اس کو جیل بھیجا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، جب 6 مہینہ باقی رہتا ہے 20 سال پورے ہونے میں، یعنی اس کی عمر اب ہو جاتی ہے 43 سال۔ 6 مہینے کے بعد اس کی عمر 43 سال ہو جاتی۔ وہ لڑکا 6 مہینہ جب پورا ہونے والا تھا، ایک وکیل صاحب نے کہا کہ کملیش، تم کو میں دوبارہ سے تمہارا کیس اوپن کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے میں تمہیں انصاف دلانا چاہتا ہوں۔ جب اس کے فائل میں جب میڈیکل رپورٹ کو پڑھا اور جب اس کے ایویڈنس دیکھے، جب سارے چیز اس وکیل نے از اول تا آخر اس فائل کو چیک کیا، کراس چیک کیا، دوبارہ 3 بار چیک کیا، اس کے بعد دیکھا کہ یہ لڑکا، اس کو تو بیل ہو سکتی، اس کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، ضمانت پر رہا ہو سکتا ہے۔ جب ہائی کورٹ کے سامنے میں جب کلیئر بات سامنے آئی، اس کے گواہان بلائے گئے، میڈیکل رپورٹ سامنے رکھا گیا، تو ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ ہائی کورٹ نے کہا، اے کملیش، آج یہ ہائی کورٹ، آج بھارت کی جوڈیشری آج شرمندہ ہے۔ جو غلطی ہو گئی جوڈیشری سے، جو غلطی ہوئی کورٹ سے،
جو غلطی ہوئی ججز سے ہم آج ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ تو کملیش نے پوچھا کہ آخر کیا غلطی ہو گئی، مجھے جو 20 سال کی سزا دی گئی کیوں معافی مانگ رہے ہیں جج لوگ، اور ہائی کورٹ کیوں معافی مانگ رہا ہے، وکیل لوگ کیوں ہم سے معافی مانگ رہے ہیں؟ واٹ از ریزن، وجہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ نو اباؤٹ دیٹ، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ پلیز ٹیل می واٹ واز ہیپننگ اراؤنڈ اس، اراؤنڈ می، میرے پیٹھ پیچھے کیا کیا چل رہا تھا، مجھے ذرا بتاؤ۔ تو پتہ ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ ہائی کورٹ نے کہا کہ کملیش، تمہیں جس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی، جس جرم میں تمہیں جیل میں ڈالا گیا، 20 سال کے لیے عمر قید کی تمہیں جو سزا سنائی گئی، حقیقت میں تم نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، تم تو بالکل معصوم تھے، گناہ تو کسی اور نے کیا تھا، مجرم کوئی اور تھا، لیکن اپنی شاطرانہ چال کی وجہ سے تم معصوم کو پھنسا دیا گیا، اور جو مجرم تھا وہ آج بھی باہر گھوم رہا۔ میرے بھائیوں، تو وہ رونے لگا، وہ کہہ رہا تھا کہ سر میں جانتا ہوں اس بات، میں نے چیخ چیخ کر بھی کہی عدالت کے سامنے، اب سے 20 سال پہلے میں نے بات رکھی تھی کہ سر مجھے جیل مت بھیجیے، میں معصوم ہوں، میں نردوش ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کسی لڑکی کا ریپ نہیں کیا، میں تو جانتا تک نہیں ہوں اس لڑکی کو، اور میرے گھر سے اس کا یا مجھ سے اس کا کوئی ریلیٹیو ریلیشن نہیں ہے، آپ کال لاگ چیک کر لیجئے، آپ لنک ڈھونڈ لیجئے، اس لڑکی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ مگر پھر بھی جوڈیشری نے، کورٹ نے اور کرپٹ لوگوں نے جو رشوت کی تھیلیاں دے دے کر ان کے ایمان عقیدے ضمیر بگاڑ دیے گئے، اور ان کے غلط بیانی کی وجہ سے میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی، میں اس بات کو جانتا ہوں۔ لیکن بتا دو ہائی کورٹ، کیا تمہارے غلط فیصلے کی وجہ سے میرے جو 20 سال کی زندگی تباہ ہوئی ہے، تم ان ہماری زندگی کو لا سکتے ہو؟ میرے ان ایام کو لا سکتے ہو؟ میرے ماتھے پر جو ریپسٹ کا کلنک لگا ہے، میں جو بدنام ہوا ہوں، کیا اس تم دھبے کو، اس الزام کو دھو سکتے ہو؟ ہے؟ بتاؤ ذرا، لاؤ کلیئر کرو لوگوں کے سامنے میں۔ میری ماں مر گئی، میری ماں واپس دلا سکتے ہو؟ میرے باپ مر گیا، اس کو واپس لا سکتے ہو؟ میری 2 بہنوں کی موت ہو گئی، اس کو لا سکتے ہو ہماری زندگی میں؟ میرے 2 بھائی مر گئے، کیا ان کو لا سکتے ہو؟ میرے گھر میں صرف ایک فرد بچا، میرا بڑا بھائی جو ہاف مائنڈ، وہ بھی شاید اس لیے بچ گیا کہ وہ مکمل طور پر وہ میرے غم میں شریک نہیں ہو پایا تھا، ہاف مائنڈ کی وجہ سے۔ بتاؤ ہائی کورٹ، لوٹا سکتے ہو میرے ان دنوں کو؟ مجھے 23-20 سال پیچھے میری زندگی کی شروعات کرا سکتے ہو؟ نہیں کرا سکتے نا، صرف کہہ دیا کہ وی آر ویری سوری فرام دا باٹم آف اوور ہارٹ، ہم دل سے، دل کی گہرائی سے ہمیں افسوس، ہم اظہار کر رہے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ تمہارے معافی مانگنے سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ پتہ ہے غلطی کیا ہوئی تھی؟ صرف ایک غلطی کی وجہ سے اس نوجوان کو 20 سال کی قید ما مشقت کی سزا سنائی گئی۔ میں اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں، آدمی جب ایجوکیٹڈ نہ ہو، آدمی جب جاہل ہوتا ہے تو اس کا حق بھی اس سے سلب کر لیا جاتا۔ اس لڑکے سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اس لڑکے سے یہ غلطی ہوئی تھی، جب پولیس اس کو پکڑ کر لے کر گئی، جب اس کو ٹارچر کیا، جب اقبالیہ بیان اس سے دیا جا رہا تھا، تو وہ جو پیپر لکھا ہوا تھا تو اس میں کہا پولیس والوں نے کہ اس میں تم سگنیچر کرو، تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ نو ٹو سائن، ہم سگنیچر کرنا نہیں جانتے، ہم پڑھے لکھے نہیں، ہم ABCD بھی نہیں جانتے، کاکھا بھی نہیں جانتے، الف با تا سا بھی نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے سگنیچر کرنا۔ انہوں نے کہا تو اور بھی اچھی بات، انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کو اب یہ ہو گیا، بہت آسانی ہو گئی کہ لڑکا تو جانتا ہی نہیں سگنیچر کرنا، جب پڑھنا نہیں جانتا تو اس پہ میٹیریل کیا لکھا ہے یہ کیا جانے گا؟ تو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں،
तो नीचे उसके अंगूठे का निशान ले लिया, अंगूठा छाप था, उसके पास पैड दिया और कहा कि लो बेटे तुम अंगूठे के निशान लगा। वो बच्चा पढ़ा लिखा होता तो वो कम से कम एक नज़र पढ़ता कि इसमें लिखा क्या। उसने सोचा पुलिस वालों ने तो कह दिया, पुलिस वाले तो होते ही कुछ पुलिस वाले इतना करप्ट होते हैं, इतने गद्दार लुटेरे होते हैं, इतना बड़ा फरोडी और झूठा होता है कि खाकी वर्दी पहनकर सिर्फ मासूमों को जेल में डालना जानते हैं। तो उसको कहा कि बेटा ये तुमको जल्दी से बेल मिल जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा तुमको, तुम ज़मानत पर रिहा हो जाओगे, तुम इसके ऊपर सिग्नेचर कर, तुम अंगूठे का निशान लगा दो। उसने फ़ौरन अपने अंगूठे का निशान उस पर लगा दिया और उस पर क्या लिखा था, हाँ मैंने फ़लाँ लड़की का फ़लाँ टाइम को फ़लाँ वक्त में मैं शराब के नशे में धुत होकर मैंने उनकी इज़्ज़त लूटी, मैंने उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया और फिर मैंने उसकी हत्या की, मैंने ये जो गुनाह किया है। इक़बालिया बयान था उसमें। अगर लड़का पढ़ा होता तो एक नज़र पढ़कर उसी वक्त वो उसको फाड़ सकता था या वो इनकार कर सकता था। अगर वो लड़का पढ़ा लिखा होता, अगर वो वहाँ पर सिग्नेचर नहीं करता तो उसकी 20 साल की ज़िंदगी जेल के अंदर नहीं गुजरती, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद जब उसने खुद इकबाल कर लिया, जुर्म कर लिया, इकबाल कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, तो उसके बाप माँ सब लाखों रुपए खर्च कर दें, पैरवी कर दें। जब मुजरिम खुद से कह देता है कि आई एम अ टेररिस्ट, जैसे अजमल कस्साब ने एक्सेप्ट किया था कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम अ टेररिस्ट एंड आई ट्रेंड बाई फला 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 अल-कायदा, जब उसने इसको एक्सेप्ट किया तो फिर उसको फांसी की सज़ा दी गई। अगर वो इनकार कर देता तो फिर कोई मसला उलझ सकता था। इसीलिए उस लड़के ने, कमलेश ने जब एक्सेप्ट कर लिया, उसमें उसके अंगूठे के निशान थे, फिंगरप्रिंट आ गया कि हाँ इसने ये जुर्म किया है, तब उसका बाप चाहे वो 7 करोड़ ज़मीन बेचकर उसकी पैरवी करे या बड़ा से बड़ा वकील उसकी पैरवी करे, जब मुजरिम खुद फेस कर लेता है, कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, मैंने ये गुनाह किया, तो फिर उसको कोई भी बेल या ज़मानत पे नहीं रिहा करवा सकते, फिर उसको सज़ा होती। मेरे भाइयों गलती क्या हुई उससे, जुर्म क्या था उसका कि वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे कैफ निकला जेल से बाहर, उसको 6 महीना पहले ही जेल से बाहर निकाला गया। उसको अपने गांव का रास्ता मालूम नहीं था, किसी तरीके से मीडिया वाले ने उसको उसके गांव तक पहुंचाया। देखा उसका घर का नक्शा बदल चुका था, उसका बड़ा भाई बिस्तर पे पड़ा हुआ था। यानी एक अनपढ़ जहालत, एक सिग्नेचर की वजह से पूरी फैमिली तबाह हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, बातिल ताकत से मुकाबले के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपने कुरान और सुन्नत को हक लोगों के सामने में दिखाने के लिए हमें और आपको ज़रूरी है कि जहां हम दुनियावी तालीम से आरास्ता पैरास्ता होते हैं, वहीं पर हमें अपने कुरान की तालीमात, अपने शरीयत की तालीमात अपने बच्चों को दिलाना निहायत ही ज़रूरी। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं, कोई भी आपको बेच सकता, कोई भी आपके कुरान पर एतराज़ कर सकता, कोई भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पर टिप्पणी कर सकता, कोई भी गलत बयानी कर सकता। किया है अभी करीब के ज़माने में बहुत बड़े बड़े ऐसे फितना परस्त लोग हैं, बहुत बड़े ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने एतराज़ किया, एलिगेशन लगाया मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पर, जिहाद के नाम पर लगाया, आपके कुरान करीम की आयतों को निकालने की बात की गई, आपके भारत के अंदर जो आपकी तारीख़ है उसको बदनाम करने की, बदनाम गलत तरीक़े से पेश करने की बात की गई। आप कैसे उनका मुकाबला करोगे? नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने आपके नबी पर, आपके मोहम्मद पर इल्ज़ामात लगाए, आप कैसे जवाब दोगे बताओ? वो तो टीवी के मंच पे बैठकर, वो तो मीडिया वालों के सामने बैठकर ये कॉन्फ्रेंस करता कि भारत के अंदर नहीं दुनिया
کے اندر پوری دنیا کا سب سے بڑا جہادی محمد تھے، اور انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے اپنے جس کے یہاں نوکری کرتے تھے اس کا قتل کیا اور اس کے گھر کے اوپر قبضہ کیا اور اس کی بیوی کا دمن کیا۔ ان کا تو یہ کہنا، آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو therefore at this time you